زر راہ سے منقول ہے کہ مجھ سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے زر راہ، بے تحقیق آسمان جناب امام حسین علیہ السلام پر 40 صبح خون کے ساتھ رویا، اور زمین ماتم شبیر میں 40 صبح سیاہی کے ساتھ روئی، اور اس مظلوم پر سورج 40 دن تک سرخی اور کسوف کے ساتھ رویا، یعنی 40 روز تک آفتاب کو گہن لگا رہا، اور جب طلوع ہوتا تھا تو نہایت سرخ ہوتا تھا، اور جناب امام حسین علیہ السلام کے ماتم میں پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور دریا جوش و خروش میں آئے، اور بے تحقیق فرشتے بھی آسمان پر 40 دن تک اس مصیبت عظمیٰ پر روتے رہے، اور زنان بنی ہاشم سے کسی عورت نے خضاب نہ کیا، تیل نہ لگایا، کنگھی نہ کی، اور نہ آنکھوں میں سرما ڈالا، جب تک کہ عبید بن زیاد کا سر کٹ کر ہمارے پاس نہ آیا، اور ہم ہمیشہ امام کے مصائب پر روتے ہیں، اور زر راہ کوئی آنکھ اچھی نہیں ہے اور کوئی رونا پسند نہیں ہے اس آنکھ سے جو امام حسین علیہ السلام پر روئے، اور جو امام حسین علیہ السلام پر روئے اس نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے نیکی اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان کیا، اور ہم اہل بیت علیہ السلام کا حق ادا کیا۔ میرے جد بزرگوار جب اپنے والد گرامی کو یاد کرتے تھے تو اس قدر روتے تھے کہ ریش مبارک آنسو سے تر ہو جاتی تھی۔ جناب امام زین العابدین علیہ السلام اپنے پدر بزرگوار پر 40 برس مسلسل روئے، اور حضرت نے تمام عمر گوسفند کے سر اور گردن کا گوشت نہ کھایا۔ پس مومنین، تم پر لازم ہے کہ جناب مظلوم کربلا کے مصائب پر تمام عمر رویا کرو، خاص کر چہلم کے دنوں میں کہ تمام مخلوقات، آسمان، زمین، آفتاب، پہاڑ، جن و طیور، فرشتے ان دنوں میں 40 دن تک روتے رہے اور روتے رہیں گے۔ کس طرح نہ روئے کہ جناب امام حسین علیہ السلام کو ظالموں نے 3 دن کا بھوکا پیاسا دریا کے کنارے ذبح کیا، اور جناب کی لاش کو دفن نہ کیا۔ اس مصیبت کے ساتھ نعش اقدس گرم ریت پر پڑی رہی اور خون میں ڈوبی ہوئی تھی۔ صحرا کی ریت اڑ اڑ کر اس پر پڑتی تھی۔ اکثر روایات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ قوم اسد نے آپ کی لاش کو 3 دنوں کے بعد دفن کیا، لیکن کچھ روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ جناب امام زین العابدین علیہ السلام شام سے سر اقدس کو لے کر تشریف لائے تو لاش کو اسی طرح خاک و خون میں گلتان دیکھا کہ کربلا کی گرم زمین پر پڑی ہے۔ چنانچہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ جب یزید لعنتی اپنے افعال ناشستہ پر نادم پشیمان ہوا، اس وقت اہل بیت علیہ السلام کو اپنے سامنے طلب کیا اور عرض کیا کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں امیدوار ہوں کہ میرا قصور معاف فرمائیں گے اور آپ سب دمشق میں قیام کریں، آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی۔ یہ سن کر بیبیاں رونے لگیں۔ کہا، اے یزید، ہمیں یہاں رہنا منظور نہیں ہے، بلکہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرکز اقدس کی زیارت کے مشتاق ہیں، ہمیں مدینے میں پہنچا دے۔ یہ سن کر یزید پلید نے بشیر ابن نعمان کے صحاب رسول میں سے تھا، اس سے کہا جو اسباب و سامان اہل بیت کے سفر کے لیے ضروری ہو وہ مہیا کرو، اور بہت سے سوار اہل حرم کی حفاظت کے لیے اپنے ہمراہ لے کر اہل بیت کو نہایت حفاظت و احتیاط کے ساتھ مدینہ منورہ میں پہنچا دے۔ جناب امام زین العابدین علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو فرمائیے۔ یہ سن کر حضرت نے فرمایا، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے مگر مجھے میرے بابا کا سر چاہیے، اور جو ہمارا اسباب تیری فوج لوٹ کر لائی ہے منگوا دے۔ یزید نے حکم دیا، ان کا اسباب لاؤ۔ پس وہ شکی سامان لانے لگے۔ جب اس میں حضرت عباس علمدار کا علم نظر آیا تو جناب زینب سلام اللہ علیہا رونے لگیں اور بولی، آہا، یہی علم روز عاشورہ میرے بھائی عباس کے کندھے پر تھا کہ ناگہاں ایک لعین ایک گٹھڑی لایا اور یزید کے سامنے لا کر کھولا اور بولا، اے یزید، یہ حضرت کا کرتا ہے کہ میں نے امام کو قتل کرنے کے بعد ان کے جسم سے اتار لیا تھا اور ان کے بدن کو کربلا کی گرم زمین پر برہنہ چھوڑ دیا تھا۔ یزید نے جب اسے دیکھا تو وہ کرتا ٹکڑے ٹکڑے تھا۔ یزید حاضرین سے مخاطب ہو کر بولا، تعجب ہے کہ حسین دعوی امامت کرتا ہے اور ایسا بوسیدہ اور لباس پہنا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ یزید، یہ لباس پرانا نہ تھا بلکہ یہ سب تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے اور تیروں سے پارا پارا ہوا ہے۔ یہ سن کر یزید نے امام کا سر اقدس امام کو دیا اور اہل بیت علیہ السلام کے لیے سیاہ عماریاں منگوائیں۔ اہل بیت علیہ السلام سوار ہونے لگے۔ جب جناب زینب کی سواری کی باری آئی تو بی بی نے واہ حسینہ واہ مظلومہ کی صدا بلند کی اور پکاری، اے عباس، اے علی اکبر، تم میری آنکھوں سے پوشیدہ ہو۔
عماری میں تو تم مجھے ہاتھ پکڑ کر سوار کرتے تھے۔ غرض جب جناب زینب سلام اللہ علیہا روتی ہوئی سوار ہوئیں تو پھر تمام اہل بیت عماریوں میں روتے ہوئے سوار ہوئے۔ سب سے آگے امام زین العابدین علیہ السلام کی سواری تھی اور پیچھے سب اہل بیت روتے پیٹتے چلے آ رہے تھے، یہاں تک کہ کربلا پہنچ گئے۔ زمین کربلا پر خون شہداء کی خوشبو دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ بشیر کہتا ہے کہ اس وقت میں گھوڑے پر سوار تھا کہ وہ اچانک چلنے سے رک گیا اور میں نے دیکھا کہ بے شمار پرندے اور ہرن، شیر وغیرہ جا بجا بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر آگے بڑھا تو دیکھا کہ بہت سے پرندے جمع ہیں اور شور مچاتے ہیں۔ بس شیر کی بو سے میرا گھوڑا آگے نہ بڑھا اور قریب تھا کہ میں شیروں کے خوف سے بھاگوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے پکارا کہ بشیر کیوں ڈرتا ہے؟ ان میں سے کوئی تجھے اذیت نہ دے گا کہ یہ سب میرے پدر بزرگوار مظلوم کے ماتم دار ہے۔ اور اس کے بعد اہل بیت کو آواز دی کہ اب اونٹوں سے اتریں، اور امام کو یہ فرما کر تاب ضبط نہ رہی، امامہ سر سے اتار ڈالا اور گریبان کو چاک کیا اور سر و پا برہنہ ہو کر مقتل کی طرف روتے ہوئے چلے۔ اس قدر روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ بشیر کہتا ہے کہ میں دوڑا اور قریب جا کر عرض کی کہ مولا اگر آپ اپنی یہ شکل بنائیں گے تو اہل بیت کو کون سنبھالے گا؟ حضرت نے غش سے آنکھیں کھول دیں اور پھر روتے ہوئے چلے۔ جب ان پرندوں کے قریب پہنچے تو وہ پرندے بے اختیار شور مچانے لگے۔ ہرن اور شیر قدم اقدس پر گر کر ان پاؤں پر کے جن میں ظالموں نے بیڑیاں اور زنجیریں پہنائی تھیں آنکھیں ملنے لگے اور بے اختیار روتے تھے، اور معلوم ہوتا تھا کہ انہیں شہید کربلا کا پرسہ دیتے ہیں۔ آپ بھی ان بے زبانوں کی بے تابی دیکھ کر روتے تھے، ان کے حق میں دعائے خیر کرتے تھے۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ بشیر تیاری کر کے میں شہداء کے لاشوں کو دفن کروں۔ میں نے عرض کی اے مولا شہداء کے لاش کہاں ہے؟ حضرت نے فرمایا اے بشیر یہ ہرن، شیر وغیرہ جو تو دیکھتا ہے یہ سب 40 روز تک میرے پدر شہید پر روئے اور ان کی لاش کی حفاظت کرتے رہے، اور یہ پرندے مظلوم پر روتے رہے ہیں اور لاش اقدس کو اپنے پروں سے چھپاتے ہوئے کہ نور چشم بطول کے جسم پر دھوپ نہ پڑنے پائے کہ ناگہاں وا حسینہ کی صدا ہر دو طرف سے میرے کانوں میں آنے لگی۔ میں نے عرض کی اے مولا یہ رونے کی آواز کس کی آتی ہے؟ فرمایا اے بشیر جو آواز کی داہنی طرف سے آتی ہے یہ آواز جنات کی ہے کہ میرے پدر عالی قدر کے ماتم میں شب و روز روتے ہیں، اور جو آواز بائیں طرف سے آتی ہے یہ انبیاء اور حوریں اور حضرت رسول خدا علی مرتضیٰ اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ روتے ہیں۔ یہ فرما کر آپ اپنے والد کی لاش پر تشریف لے گئے۔ اسے نور چشم پیغمبر کو عجب حال سے دیکھا کہ خاک و خون میں گلتاں زمین پر پڑے ہیں، دست اقدس بدن سے جدا ایک سمت پڑے ہیں۔ حضرت نعش اقدس کو اس حالت میں دیکھ کر بہت روئے، پھر دل سنبھال کر قبر کھودنے میں مشغول ہوئے۔ ابھی کھودنا شروع ہی کیا تھا کہ ایک قبر ظاہر ہوئی اور اس میں ایک لوح تھی کہ اس پر جعلی خط لکھا تھا کہ ھذا قبر حسین ابن علی، یعنی یہ قبر حسین ابن علی کی ہے۔ جب بیمار کربلا نے چاہا کہ اس نور خدا کو قبر میں اتاریں، دیکھا کہ دو ہاتھ جو فاطمہ زہرا کے ہاتھوں سے مشابہ تھے نمودار ہوئے، اور آواز آئی کہ نور دیدہ حسین علیہ السلام میرے بیٹے کو مجھے دیجیے کہ اسے قبر میں سلاؤں۔ پس اس آفتاب امامت کو زیر زمین پہنا کر کے قبر تیار کی اور خوب روئے، اور سب اہل بیت رو رو کر زمین پر گر پڑے، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا نے سر کے بال کھول دیے اور پیٹنا شروع کیا، اور جناب ام کلثوم قبر سے لپٹی ہوئی اس قرب سے روتی تھی کہ کسی کو سننے کی تاب نہ تھی۔ بس جناب امام سجاد علیہ السلام نے خود صبر کر کے سب کو دلاسا دیا اور باقی شہداء کو جہاں جہاں نشان تھے وہاں وہاں دفن کیا۔ اس کے بعد جناب عباس کی لاش کی تلاش میں فرات کے کنارے گئے تو دیکھا کہ بازو کٹے ہوئے ہیں، سر اور بازو کے بغیر لاش پڑی ہے۔ یہ دیکھ کر بہت روئے، ان کو وہیں پہ دفن کیا، پھر حضرت حور کی لاش کو ڈھونڈ کر دفن کی۔ اس کے بعد جناب امام حسین علیہ السلام کی قبر پر تشریف لائے اور وہاں خیمہ برپا کر کے مجلس عزا و ماتم برپا کیا۔ جناب زینب کبریٰ قبر سے 3 شبانہ روز لپٹی روتی رہیں اور قبر سے جدا نہ ہوئیں۔ جب ہوش میں آئیں تو جناب سیدہ کو خیال میں آواز دی کہ اے اماں آپ نے ہم غریبوں کی خبر نہ لی کہ آج اس امت جفاکار نے 3 دن تمہارے فرزند کو پانی نہ دیا اور پیاسا شہید کیا۔ جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے آ کر پھوپھی کی خدمت میں عرض کیا کہ
اے پھوپھی، والد گرامی اور دوسرے عزیزوں کی شہادت نے ہم سے زندگی بھر کی خوشیاں اور چین چھین لیا ہے۔ میرا جی کب چاہتا ہے کہ اس کی قبر کو چھوڑ کر جاؤں، مگر والد گرامی کی وصیت ہے کہ روضہ رسول خدا پر جاؤ اور اہل مدینہ کی ان کی شہادت کی خبر سناؤ۔ اور میرے بابا نے یہ وصیت کی ہے کہ میرے دوستوں کو سلام کہنا، ان سے کہنا کہ میں نے تمہارے لیے خشک گلا کٹوایا ہے، جب ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس یاد کرنا۔ حضرات امام کی یہ آخری وصیت انہی دوستوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ وصیت سب دوستوں کے لیے ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے مومنین محبان اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہے۔ آپ نے روز قیامت سب مومنوں کی شفاعت کرنی ہے اور سب کے گناہ بخشوانے ہیں، اس لیے ہم سب پر لازم ہے کہ جتنا ہو سکے ان کے غم میں گریہ و ماتم کریں اور ان کی راہ پر حق المقدور خرچ بھی کریں۔ غرض جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کہا کہ اے فرزند، تم وطن جاؤ اور مجھے یہیں رہنے دو۔ حضرت نے فرمایا کہ اے پھوپھی، اماں، بابا کی بھی یہی وصیت ہے کہ میں بھی واجب الاطاعت امام ہوں، اب مجھے مدینے میں ہی جانا ہے۔ جناب زینب ناچار اٹھی اور قافلہ مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلمون الذین منقلبون